السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اندر ہم مسنون دعائیں پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وضو کے ابتدا کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے اختتام کی دعا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نماز پڑھی جائے۔ تو وضو جو کرنا ہے یعنی جو طہارت ہے یہ فرض ہے نماز کی۔ تو اب نماز کا جو اعلان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آذان، یعنی جو ہمیں اطلاع دی جاتی ہے نماز کی تو وہ ہے آذان۔ تو آذان جب مؤذن کہے اور اسی طرح اقامت بھی، تو اس کا جواب کا طریقہ یہ ہے کہ آذان اور اقامت پڑھنے والا جیسے کہے ویسے ہی سننے والا بھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہر ایک کلمہ کہتا ہے۔ مگر جب وہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کو سنے تو مؤذن جب یہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہتا ہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم جو پڑھا جاتا ہے تو سننے والا کہے صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ اور اقامت میں جو الفاظ ہیں قد قامت الصلاۃ تو سننے والا کہے اقامہ اللہ وادامہ۔ اب پھر جب آذان ہو جائے تو آذان کے بعد کی دعا ہم آج پڑھیں گے کہ آذان کی بعد کی دعا کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے جو پڑھا وہ آذان کا جو مؤذن جب آذان دیتا ہے تو اس کے جواب میں آذان کے کلمات کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آذان کے بعد کی دعا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کرنے کی ہمیں ہمیشگی اس پر عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔